آیت نمبر 51 دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، لام تاکید کے لیے آتا ہے لازمن کے معنوں میں۔ قد آتینا دے چکے ہم، ابراہیم کو علیہ السلام، رشدہ ہدایت ان کی۔ مختلف انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے موسیٰ ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا پہلے، اب حضرت ابراہیم کا تفصیلی ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ اور البتہ تحقیق ہم نے دیا ابراہیم کو ان کی ہدایت، رشدہ ان کی ہدایت، ان کی راستی، ان کا درست راستہ، من قبل اس سے پہلے، یعنی من قبل موسیٰ و ہارون، اوپر کی جو آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ ہے تو یہ من قبل موسیٰ و ہارون مراد ہے۔ وَكُنَّا اور ہم ہیں، بھی اسے عالمین جاننے والے، علم سے عالم ہے اسم فاعل جاننے والا، ہم اس کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت بالعموم اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ اذ قال جب کہ کہا، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، باپ آذر ہے، مَا هَذِهِ نہیں ہیں یہ، التماثیل مورتیاں، تمثال کی جمع ہے تو التماثیل یہ جو مورتیاں ہیں، التی جو، انتم تم ہو، لہا ان کے لیے، عاکفون چمٹے بیٹھے، عاکف لفظ اعتکاف بھی اسی سے ہے، عاکفہ کہتے ہیں چمٹ جانے کو، یعنی تم ان پر جو مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، وجدنا پایا ہے ہم نے، آباءنا باپ دادا کو اپنے، لہا ان کے لیے، عابدین عبادت کرتے ہوئے۔ انہوں نے جواباً کہا کہ یہ جو ہم اپنے مورتیوں کے اوپر ہیں مجاور بنے بیٹھے، انہی پر چمٹے بیٹھے، تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت پوجا پاٹ کرتے پایا۔ قال کہا، لقد کنتم البتہ تحقیق ہو تم، انتم تم بھی، وآباؤکم اور باپ دادا بھی تمہارے، فی ضلال ایک گمراہی میں، مبین واضح، ایک واضح غلطی میں، واضح گمراہی میں تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی رہے۔ قالو انہوں نے کہا، قوم نے جواباً، اجئتا کیا تو آیا ہے، نا ہمارے پاس، بالحق حق لے کر، یعنی سنجیدگی سے تو کوئی بات کر رہا ہے، سچی بات، ام یا کہ، انتا تو ہے، من اللاعبین کھیلنے والوں میں سے، لاعب اسم فاعل ہے کھیلنے والا، اور لاعبین من اللاعبین کھیلنے والوں میں سے، یعنی تو ہم سے ایسے ہی کھلاڑیاں تمسخر کر رہا ہے، مذاق مذوق کر رہا ہے، یا کہ تو واقعی سنجیدہ ہے۔
قال کہا حضرت ابراہیم نے علیہ السلام، بلکہ ربکم رب تمہارا، رب السماوات رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، یعنی تمہارا پالنہار وہ تو وہی ہے جو کہ آسمان و زمین کا پرورش کرنے والا، پالنے پوسنے والا رب ہے، الذی جس نے فاطر پیدا کیا ہے، ہن انہیں، یعنی ان آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا، اور اس میں ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا وہی، وَأَنَا اور میں ہوں، عَلَى ذَلِكُمْ اس بات پر، من الشاہدین گواہوں میں سے، یعنی میں اسی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خالق اور رب وہ اللہ ہی ہے، وَتَاللَّہِ اور قسم اللہ کی، تا حرف قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ ضرور میں چال چلوں گا، اصنامکم تمہارے بتوں پر، تمہارے بتوں کے خلاف ضرور چال چلوں گا، بعد ان تولوا اس کے بعد کہ تم پھر جاؤ گے، مدبرین پیٹھ پھیر کر، مراد یہ ہے کہ جب تم پیٹھ پھیر کر یہاں سے اپنے بت خانے کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں ان کے خلاف کوئی چال چلوں گا۔ یہ کوئی بات انہوں نے دوران گفتگو ہلکے سے کر دی یا کہ اختتام گفتگو پر۔ فَجَعَلَهُمْ پھر کر دیا اس نے انہیں، حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو کر دیا جُذَاذًا ٹکڑے ٹکڑے، اِلَّا سوائے کبیراً بڑے کے، لَهُمْ جو ان کے لیے تھا، یعنی ان کے لیے جو بڑا تھا اس کے سوا باقی سب کو جو چھوٹے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ، الیہ اسی کی جانب، یعنی اس بت کی بڑے کی جانب، یرجعون رجوع کریں لوٹیں، کہ جیسے دنیا میں دستور ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، بڑا بادشاہ چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو یعنی وہ شکست دے دیتا ہے اور انہیں نگل لیتا ہے، اسی طرح بڑا سانپ چھوٹے سانپوں کو، تو یہ بڑے نے کیا ہوگا، تو شاید کئی لوگ جو ہے نا وہ اس بڑے کی جانب رجوع کریں اور کہیں کہ اس بڑے نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے، یا یوں بھی کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو اس نے ان کے بتوں کو سوائے بڑے کے سب کو توڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ شاید کہ وہ اس کی یعنی ابراہیم کی جانب، یرجعون رجوع کریں، یعنی ابراہیم سے پوچھیں جو بات پیچھے کہی تھی کہ تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تو جن لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو وہ پھر رجوع کریں ابراہیم کی جانب۔ قالوا انہوں نے کہا، من فعل هذا کس نے کیا ہے ایسا، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یعنی جب وہ واپس پلٹ کر آئے بت خانے میں دیکھا تو کہنے لگے کس نے ایسا کیا، انہو یقیناً وہ، لمن الظالمین لازماً ظلم کرنے والوں میں سے ہے، یعنی جس نے ہمارے بت توڑے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم جو ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی ان کی برائیاں کرتا ہے، یقالو کہا جاتا ہے، لہو اسے، ابراہیم، تو بڑوں تک بات پہنچی ہوگی، اور بڑوں کے سامنے پھر بعض لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم کی زبان سے ان بتوں کے خلاف کچھ سنا، چال چلنے کا بھی سنا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ابراہیم کہا جاتا ہے اسے،
اس نے ایسا کیا ہوگا۔ قالو انہوں نے کہا فأتو پس لاؤ بہی اسے علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم شاید کہ وہ یشہدون گواہی دیں، یعنی تمام لوگوں کے سامنے اسے لے آؤ تاکہ لوگ بھی اس کے خلاف گواہی دیں، علی رؤوس الاشہاد اس کے اوپر مقدمہ کیا جائے۔ قالو انہوں نے پوچھا اانتا کیا تو ہے، فعلتا تو نے کیا ہے، ھذا ایسا، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے ان بتوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ قالا تو کہا حضرت ابراہیم نے، بلکہ فعلہ کیا ہے اسے، کبیرہم ان کے بڑے نے، ھذا یہ جو ہے، فاسألوا پس تم پوچھو ہم ان سے، ان کانوا اگر وہ ہیں، ینطقون بولتے، یعنی اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کے بڑے نہیں کیا ہوگا، اور یہ توڑنے کا آلہ وہ بھی اسی کے پاس ہی ہے۔ فرجعوا یعنی انہوں نے، یعنی ان کی جانب توجہ دلائی ہوگی کہ یہ بڑے نے کیا ہے اور بڑے ہی ایسا کرتے ہیں وغیرہ۔ فرجعوا تو وہ لوٹے، الی انفسہم اپنے ہی نفسوں کی جانب، یعنی انہوں نے اپنے اندر ہی غور کیا۔ فقالوا تو کہا، انکم یقیناً تم، انتم الظالمون تم ہی ظلم کرنے والے ہو، یعنی جو ان میں فہم رکھنے والے لوگ تھے، سوچ سمجھ رکھنے والے، یا جو ان کے بڑے تھے جو حقیقت کو تو جانتے تھے لیکن انہوں نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا رکھا تھا، تو انہوں نے اپنے جیوں میں غور کر کے یا کہ حضرت ابراہیم کی بات سن کر کے کہا کہ اصلاً تو ظالم تم ہی ہو۔ یا جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی بات سن بھی لی تھی، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے باوجود اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، تو اصل تو قصوروار ہم ہی ہیں۔ ثم نکسوا پھر وہ اوندھے کیے گئے، علی رؤوسہم اپنے سروں کے بل، ان کے سر جھک گئے ظاہری طور پر، یا پھر یہ معنوی طور پر ثم نکسوا علی رؤوسہم محاورے کے طور پر کہ ان کے سر الٹا دیے گئے، ان کی سوچیں پھر اوندھی کر دی گئیں، گمراہی میں ڈالے گئے۔ لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما ہؤلاء نہیں ہیں یہ، ینطقون بولتے، یعنی شرمندگی سے کہا یا ڈھٹائی سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قالا تو کہا حضرت ابراہیم نے، افتعبدون تو کیا تم عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا کو، اللہ کے علاوہ، اللہ سے ورے کو، ما جو کہ لا ینفعکم نہیں فائدہ دے سکتا تمہیں، شیئن کچھ بھی، ولا یضرکم اور نہ ہی وہ ضرر یعنی نقصان دے سکتا ہے تمہیں، اف لکم اف ہے تم پر، افسوس ہے یعنی تمہاری عقل پر، سمجھ پر، ولما اور اس پر بھی جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو اس پر بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ قالو تو انہوں نے کہا قوم نے، حرقوہ حرقو جلا ڈالو، ہو اسے یعنی ابراہیم کو جلا ڈالو، وانصروا اور مدد کرو، انصروا ہے
مدد کرو آلہتکم اپنے معبودوں کی، اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین اگر تم ہو کرنے والے، یعنی اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور یہ جو ابراہیم جس نے ایسا کیا اسے آگ میں ڈالو، جلا ڈالو۔ قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ، کونی ہو جا، بردن ٹھنڈک، وسلامن اور سلامتی، علی ابراہیم ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم کو انہوں نے بڑا سارا آگ کا الاؤ تیار کر کے منجنیق میں رکھ کر یعنی انہیں آگ میں پھینک دیا حضرت ابراہیم کو، تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا کہ وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تب بھی وہ ٹھنڈک انسان کو جلا دیتی ہے، مار دیتی ہے، تو اسے کہا سلامتی والی ہو جائے۔ وَأَرَادُوا اور انہوں نے چاہا، بِهِ كَيْدًا اس کے بارے میں چال چلنا، فَجَعَلْنَا تو کر دیا ہم نے ہم انہیں الْأَخْسَرِينَ سب سے زیادہ خسارہ پائے ہوئے، یعنی سب سے زیادہ خسارے والے، یعنی کہ انہوں نے آگ بھی جلائی، اتنی محنت بھی کی، حضرت ابراہیم کو کچھ نہ ہوا اور وہ آگ میں چلتے پھرتے رہے، پھر باہر آ گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دے دی انہیں، یعنی حضرت ابراہیم کو، وَلُوطًا اور لوط کو بھی علیہ السلام، إِلَى الْأَرْضِ اس زمین کی جانب، یعنی ہم ابراہیم کو بھی نجات دے کر اس زمین کی جانب لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات دے کر اس زمین کی جانب لے گئے، التی جو بارکنا فیہا ہم نے برکت رکھی ہے اس میں، للعالمین جہان والوں کے لیے، یہی زمین ہے، الارض التی بارکنا فیہا جسے الارض المقدسہ بھی کہتے ہیں، بیت المقدس یہیں پر ہے، فلسطین کی یہ جو جگہ ہے، جو ویسٹ بینک ہے اس کے نیچے یہ جنوبی جانب یہ ایک جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کو پھر یہاں سے عراق سے لے جا کر، عراق سے آپ نے ہجرت کی، وہاں پہ امی سارہ کو وہاں رکھا ہے، اور یہ جو غزہ ہے جو جگہ، یہ پوری پٹی یہ شعب فلسطی کہلاتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گھاٹی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس جگہ پر حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی، حضرت لوط سدوم یہ جو بحر مردار ہے اس جگہ پر حضرت ابراہیم نے انہیں پہلے ہی بھیجا ہوا تھا دعوت کے لیے۔ حضرت لوط نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، حضرت لوط ان کے ماتحت تھے، تو اللہ رب العزت نے دونوں کو پھر اس سرزمین مقدس میں ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے عطا کر دیا ان کے لیے اسحاق، یعنی حضرت ابراہیم کو بیٹے عطا کیے اسحاق جو حضرت امی سارہ سے تھے، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب، نافلةً زائد یعنی پوتا، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت ابراہیم کے پوتے، آپ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں پیدا ہوئے، کی زندگی ہی میں پیدا ہوئے، اور آپ کی حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی، یعنی جب بیٹے اسماعیل اور پھر اسحاق پیدا ہوئے تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، یا 100 سال کے لگ بھگ تھی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا اور ہر ایک کو ہم نے کر دیا صالحین نیک، یعنی ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اصلاح کرنے والا انبیاء میں سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور کر دیا ہم نے انہیں ائمةً امام، رہنما، یہدون وہ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں،
بِأَمْرِنَا ہمارے ہی حکم سے، یعنی ہماری وحی سے، ہمارے دین کی، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کیا الیہم ان کی جانب، فعل الخیرات کام نیکیوں کے، وإقام الصلاۃ اور قائم کرنا نماز کا، وإیتاء الزکاۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ کا، ہم نے یہ امور حضرت ابراہیم کی جانب اور پھر ان کی اولاد اسحاق اور یعقوب کی جانب، اسماعیل کی جانب وحی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ تھے ہمارے لیے عبادت گزار، یعنی یہ سب اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا اور جو لوط تھے علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے یا ان کے چچازاد تھے۔ آتیناہ ہم نے دیا انہیں حکماً حکمت بھی، وعلماً اور علم بھی، یعنی نبوت بھی عطا کی اور علم بھی۔ ونجیناہ اور ہم نے نجات دلائی انہیں یا نجات دے دی انہیں، من القریہ اس بستی سے، التی جو، کانت تھی، تعمل عمل کرتی، الخبائث برے، یہ بستی یا ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، یعنی وہ بستی والے لوگ ایسا برے کام کرتے تھے۔ انہم یقیناً وہ، کانو تھے، قوم سوء لوگ برے، فاسقین گناہگار، فسق یعنی توڑنے والے، یعنی جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں انہیں توڑتے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ اور داخل کر دیا ہم نے اسے، یعنی حضرت لوط کو، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہ یقیناً وہ، یعنی حضرت لوط، من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔